اپنے ہی باپ کا قیمہ بنا کر محلے میں بانٹ کر جیل میں آنے والی قیدی عورت۔ اس نے جیل میں رہ کر 6 سال کے عرصے میں بغیر کسی مرد کے 12 بچوں کو جنم دیا اور ہر سال 2 بچوں کی پیدائش کی۔ اس کہانی نے سب کو حیران کر دیا۔ اس کے پیچھے کی حقیقت ایسی تھی کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میرا نام انسپکٹر لائبہ خان ہے اور اس وقت میری ڈیوٹی کراچی کی جیل میں تھی۔ وہ عورت میرے ہی جیل میں قیدی تھی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ جیل میں سب اسے پری کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کا اصل نام پروین تھا۔ وہ لمبے قد کی اور نہایت خوبصورت عورت تھی۔ ایک دن میں اس عورت کی فائل لے کر بیٹھی اور جیسے ہی اس کی تفصیلات پڑھنا شروع کی، میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے کیس کی حقیقت ایسی تھی کہ یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ عورت جو بظاہر جوان اور خوبصورت نظر آتی تھی، در حقیقت ایک بہت ہی شاطر اور مکار مجرمہ تھی۔ اس کی حرکتیں اور کارنامے ایسے تھے کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی تھی۔ وہ 12 بچوں کی ماں تھی اور جس بات نے مجھے سب سے زیادہ حیران اور پریشان کیا وہ اس کا غیر شادی شدہ ہونا تھا۔ اس کی فائل میں واضح طور پر لکھا تھا کہ وہ ایک غیر شادی شدہ عورت ہے لیکن 12 بچوں کی ماں ہے۔ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو پھر یہ 12 بچے کس کے تھے، اور وہ بھی صرف 6 سال کے عرصے میں؟ سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا ہر بچہ جڑواں پیدا ہوتا تھا۔ جس جرم کی وجہ سے وہ سزا کاٹ رہی تھی وہ بھی انتہا درجے کا خوفناک تھا، اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ یہ عورت پچھلے 7 سال سے اسی جیل میں قید تھی۔ یہ جیل صرف اور صرف عورتوں کے لیے مختص تھی اور یہاں کسی مرد کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ معمہ نہ صرف جیل کے عملے کے لیے بلکہ ہر سننے والے کے لیے حیرت کا باعث تھا کہ ایک ایسی جگہ پر جہاں مردوں کا داخلہ تک ممنوع تھا، وہ عورت ہر سال جڑواں بچوں کو جنم دے رہی تھی۔ یہاں تک کہ یہاں موجود عملہ بھی مکمل طور پر عورتوں پر مشتمل تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ پروین عرف پری نے یہ 12 بچے بغیر کسی مرد کے کیسے پیدا کیے ہیں۔ یہ بات میرے لیے بھی ایک معمہ تھی، اور یہی جاننے کے لیے میں نے اپنے تمام ضروری کاموں کو ترک کر کے پہلے پروین کی فائل کو تفصیل سے پڑھا اور پھر فیصلہ کیا کہ اس سے تنہائی میں بات کی جائے۔ میں نے پروین کو جیل کے ایک علیحدہ کمرے میں طلب کیا، اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں پوری طرح محتاط تھی کیونکہ اس طرح کی مجرم عورتیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی بھی وقت کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اپنی 14 سالہ نوکری کے دوران مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ ایسے مجرم کس قدر چالاک اور خطرناک ہو سکتے ہیں۔ مجھے اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ پری مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، میڈم صاحبہ، آپ کو مجھ سے ایسا کیا کام پڑ گیا ہے جو آپ نے مجھے تنہائی میں بلا لیا؟ میری نظریں اس کے پیٹ پر تھیں، جسے دیکھ کر میں آسانی سے بتا سکتی تھی کہ وہ کم از کم 5 سے 6 ماہ کی حاملہ تھی۔ پروین نے میری نظروں کی تپش کو محسوس کیا اور اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، جیسے وہ جانتی ہو کہ میرے ذہن میں کیا سوالات گردش کر رہے ہیں۔ تو پری ڈیڑھ ٹھائی سے ہنستے ہوئے کہنے لگی، اچھا تو آپ کو میرے حمل میں دلچسپی ہے۔ اس اندھیری کوٹھڑی میں اس کی ہنسی مجھے بہت خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سختی سے کہا، مجھے زیادہ کچھ نہیں جاننا، صرف یہ بتاؤ کہ جب تم شادی شدہ نہیں ہو تو پھر تم نے 12 بچے کیسے پیدا کر لیے، اور وہ بھی اس کال کوٹھڑی میں رہتے ہوئے، جہاں کسی مرد کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں؟ اور اب جو بچہ تمہارے پیٹ میں ہے اس کا باپ کون ہے؟ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے پروین ایک بار پھر زور سے ہنسنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے ہنسنے کا دورہ پڑ گیا ہو۔ مجھے یاد آیا کہ میری ساتھی کانسٹیبل نے یہاں آنے سے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ پروین ایک پاگل اور نفسیاتی خاتون ہے، اور جیل میں ہر کوئی اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے کالی کوٹڑی میں الگ اسی لیے رکھا گیا تھا کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ مجھ سے پہلے والی جیلر کا بھی اسی نے بری طرح دماغ خراب کر دیا تھا، جس پر پورے نوٹ لکھے گئے تھے، اور جیسا جرم کر کے وہ یہاں تک پہنچی تھی وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ کافی دیر تک ہنسنے کے بعد جب اس کی ہنسی رکی اور کوٹھڑی میں سناٹا چھا گیا تو میں نے اس سے کہا، تمہاری ہنسی کے دورے مجھے میرے سوالوں سے نہیں روک سکتے۔ مجھے سیدھے طریقے سے میرے سوالوں کا جواب دو۔ آخر تم حاملہ کس طرح ہوتی ہو، اور تمہارے بچوں کا باپ کون ہے؟ تم کس طرح مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہو؟ آخر مجھے بھی تو پتہ چلے۔
جب میری سختی میں کوئی کمی نہ آئی تو میں نے دوبارہ سخت لہجے میں پوچھا، تمہارے بچوں کا باپ کون ہے؟ تو پروین میرے قریب آئی اور میرے کان کے قریب آہستہ سے اپنا منہ لے جا کر دھیمی آواز میں کہنے لگی، سچ سچ بتاؤں، کیا تم واقعی میری بات کا یقین کر لو گی؟ مجھے واقعی وہ کوئی پاگل عورت معلوم ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، کیونکہ وہ میرے حد سے زیادہ قریب تھی اور جسامت میں مجھ سے زیادہ لمبی چوڑی تھی۔ اس کی فائل پر لکھے ہوئے اس کے کارناموں نے مجھے پہلے ہی بہت محتاط کر دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے سختی سے کہا، ہاں، میں صرف اور صرف سچ ہی جاننا سننا چاہتی ہوں، کیونکہ جھوٹ سے مجھے نفرت ہے، اور اگر تم مجھے سچ بتاؤ گی تو میں تمہاری جان بخش دوں گی، ورنہ تمہیں میرے عذاب کا شکار ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیونکہ میرے سامنے وہ پورے 5 ماہ کی حاملہ کھڑی تھی اور اس بار بھی اس کے پیٹ میں جڑواں بچے تھے۔ وہ میرے سامنے سچ کا نام پر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کہا، پھر یہ جڑواں بچے کس کے ہیں جو تمہارے پیٹ میں ہیں؟ بغیر کسی مرد کے تعلق کے تم ماں کیسے بن سکتی ہو؟ تھپڑ کھاتے ہی وہ دوبارہ زور زور سے ہنسنے لگی، اور جب اس کی ہنسی کچھ کم ہوئی تو کہنے لگی، ہاں، بالکل اسی طرح جیسے پہلے میں نے 12 بچے پیدا کیے ہیں اور اب پھر میں بچے پیدا کرنے جا رہی ہوں، وہ بھی بغیر کسی مرد کے تعلق کے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد دوبارہ اس پر ہنسی کا دوڑا پڑا، اور میں جانتی تھی کہ یہ عورت اتنی آسانی سے کچھ بھی بتانے والی نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جس کسی مرد کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں وہ بھی بہت مکار اور پہنچا ہوا شخص ہے، جس نے اسے اچھی طرح سے سمجھا رکھا ہے اور یہ مکمل طور پر اس مرد کے کنٹرول میں ہے۔ میں تو غصے کے عالم میں اسے کوٹھڑی میں چھوڑ کر باہر نکل آئی تھی، جہاں پر لیڈی کانسٹیبل ماریا میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، میڈم صاحبہ، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے ساتھ تعلق نہ بنائیں، پتہ نہیں یہ جادوگرنی ہے یا پھر کوئی بہت ہی مکار عورت۔ اللہ کی قسم پتہ نہیں یہ کیسے حاملہ ہو جاتی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ حالانکہ یہ اپنی کوٹھڑی سے باہر قدم بھی نہیں نکالتی۔ اسے تو زیادہ تر ہی یہیں اکیلا بند رکھا جاتا ہے، کیونکہ کب اس کو دورہ پڑ جائے کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ میں نے چلتے ہوئے اپنی ساتھی کانسٹیبل سے پوچھا، تم یہاں کتنے عرصے سے موجود ہو؟ میری بات سن کر اس نے کچھ حساب لگایا اور کہنے لگی، میں تو پچھلے 10 سال سے یہاں ہوں، اور جب سے میں نے پری کو اسی طرح دیکھا ہے۔ میرے سامنے اس نے 6 بچے پیدا کیے ہیں، مگر نہ تو وہ کبھی جیل سے باہر گئی اور نہ ہی اس نے ملنے کی کوئی آیا ہے۔ پھر پتہ نہیں کیسے وہ حاملہ ہو جاتی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ پروین سے ہونے والی ملاقات اور کانسٹیبل ماریا کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ کوئی تو ایسی چیز تھی، کوئی تو ایسا پوائنٹ تھا جو مجھ سے نظر انداز ہو رہا تھا، کچھ تو ایسا تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ دراصل پس پردہ کوئی بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی تھی، جسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ سب جاننے کے لیے مجھے پروین کے ماضی تک پہنچنا تھا۔ ایک عورت ہو کر جو جرم اس نے کیا تھا وہ کوئی عام لڑکی نہیں کر سکتی تھی، اور اسی لیے میں نے پروین کے ماضی کو کھنگالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جب میں اس کے ماضی تک پہنچوں گی تو میرے سامنے ایک چونکا دینے والا سچ آئے گا۔ سچائی تک پہنچ کر تو میرے اپنے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں ایک جیلر تھی اور پچھلے 14 سال سے اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی تھی۔ میں نے اپنے پورے کیریئر میں اس طرح کی مجرمہ آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اس دن میں معمول کے مطابق صبح صبح اپنے راؤنڈ پر تھی۔ مجھے اس جیل میں آئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، میری پوسٹنگ بس چند دن پہلے ہی ہوئی تھی، اس لیے میں ابھی یہاں بہت کم لوگوں سے واقف تھی، ورنہ میری یہ عادت تھی کہ میں ایک قیدی پر نظر رکھتی تھی اور جیل کے تمام معاملات سے اچھی طرح واقف رہتی تھی۔ میری نوکری ایسی تھی کہ میں بہت زیادہ سخت مزاج ہو گئی تھی، میرے اندر سے نرمی بالکل ختم ہو گئی تھی، کیونکہ جن عورتوں سے میرا واسطہ پڑتا تھا وہ سب کی سب بہت شاطرانہ اور سزا یافتہ ہوتی تھیں۔ ان کے اندر ماں، بہن، بیٹی جیسے کوئی جذبات بھی نہیں ہوتے تھے۔ کوئی اپنی باپ کو مار کر یہاں تک پہنچی ہوتی تو کوئی اپنی اولاد کو بیچ کر، اور اسی لیے میرا دل بھی ان کے بارے میں بہت سخت ہوا کرتا تھا۔ میں اپنی نوکری کو لے کر بہت ہی ایماندار اور فرض شناس تھی، اسی لیے اپنے ڈپارٹمنٹ میں میری بہت عزت تھی، اور جہاں کہیں بھی کوئی گڑبڑ ہوتی میری پوسٹنگ وہاں کر دی جاتی، اور اس بار بھی میری پوسٹنگ کراچی کی اس جیل میں ہوئی تھی، جہاں خطرناک مجرموں کو سزا کے بعد رکھا جاتا تھا۔
اس جیل کی عمارت بہت بڑی تھی اور آج میں پہلی بار اس حصے میں آئی تھی جہاں عمر قید کے مجرموں کا رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں زیادہ تر بڑی عمر کی عورتیں موجود تھیں جن کے چہروں پر شفافیت صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ابھی تک اس جیل کی مجرموں کی فائلیں چیک نہیں کی تھیں، اس لیے مجھے کسی کے جرم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ میں سب سے پہلے گہری نظر ڈال رہی تھی کہ تب میری نظر ایک ایسی مجرم پر پڑی جس کا پیٹ حد سے زیادہ بڑھا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنے پیچھے آنے والی کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس عورت کو کیا ہوا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ امید سے ہے۔ اتنا تو میں بھی جان گئی تھی کہ وہ حاملہ ہے، لیکن اس حالت میں وہ جیل کے اس حصے میں کیوں موجود تھی، یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ وہ کوئی 30 سے 32 سال کی خوبصورت اور حسین عورت تھی جس کے چہرے پر زخم کے نشانات بتا رہے تھے کہ وہ کوئی بڑا گناہ کر کے یہاں تک پہنچی ہے، جس کے نشانات آج بھی اس کے چہرے پر واضح ہیں۔ عموماً میں پہلے ہی نظر میں مجرموں کو اچھی طرح جان لیتی تھی، لیکن کبھی کبھار کچھ چہروں کو پہلی ہی نظر میں سمجھنا مشکل ہوتا تھا، اور اس عورت کا چہرہ بھی ایسا ہی تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کچھ دنوں پہلے ہی یہاں آئی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہاں آئے کتنے دن ہو گئے ہیں اور کون سا جرم کر کے یہاں پہنچی ہو؟ کم از کم اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کا ہی خیال کر لیتی۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی کہ میں تو پچھلے 6 سال سے یہیں موجود ہوں اور اب تو مجھے اپنا جرم بھی یاد نہیں رہا۔ اس عورت کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی اور کانسٹیبل سے کہا کہ یہ کیا سچ کہہ رہی ہے؟ اگر یہ 6 سال سے یہاں ہے تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ کیونکہ یہ تو عورتوں کی جیل ہے اور بغیر مرد کے یہ کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ میرے سوال کے جواب میں کانسٹیبل نے کچھ بھی نہیں کہا اور وہ میرے پیچھے بالکل خاموش کھڑی رہی، جیسے اسے خود اس بات کا علم نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس عورت سے مزید کوئی سوال جواب کرتی، میں بات کرتی، مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے دفتر میں کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر میں فوراً اپنے دفتر واپس آ گئی تھی۔ کچھ سرکاری لوگ ملاقات کے گھر سے آئے ہوئے تھے اور میں پھر ان کے ساتھ اتنی مصروف ہوئی کہ شام تک فارغ ہوئی پائی تھی اور میری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ پھر میں گھر واپس آ گئی۔ وہ عورت اور اس کا حمل میرے ذہن سے مکمل طور پر نکل چکا تھا، کیونکہ میرے اوپر کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ میری پوسٹنگ اس جیل میں اس لیے کی گئی تھی کیونکہ یہاں کا نظام بالکل بگڑ چکا تھا۔ پرانی جیلر نے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا اور اسی وجہ سے ہمارے ادارے کو روزانہ کی بنیاد پر بہت زیادہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور حقیقت میں یہاں آنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یہاں سب کچھ الٹ پلٹ تھا اور کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ یہاں تک کہ قیدیوں کو مناسب کھانا بھی نہیں مل رہا تھا اور نہ ہی ان کے گھر والوں سے ملوانے کا کوئی خاص انتظام تھا۔ قیدیوں کو انسانوں کی طرح نہیں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا گیا تھا۔ ایک جیل میں 12 عورتیں بند تھیں۔ میری پوسٹنگ کو ابھی 14 دن ہوئے تھے اور یہ 14 دن میں نے اس قدر مصروف گزارے تھے کہ مجھے تو گھر جانے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی، اور آج بھی میں اس قدر تھک گئی تھی کہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا کہ آج میرے اکلوتے بیٹے کا اسکول میں پہلا دن تھا، اور جب میں گھر لوٹی تو میرا بیٹا میرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار موجود تھے، اس لیے میں نے اسے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور سوری کہا۔ میری ساس، شوہر اور بیٹا اچھی طرح میری نوکری سے واقف تھے، اسی لیے کوئی بھی زیادہ دیر مجھ سے خفا نہیں رہتا تھا۔ میرا بیٹا بھی جلد مان گیا۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ چونکہ اس کا اسکول کا پہلا دن تھا تو میں اسے خود اپنے ساتھ اسکول لے جاؤں گی۔ میرا بیٹا عمر اکلوتا بیٹا تھا جو بہت منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اسی لیے اس میں میری جان بستی تھی۔ میں اپنی نوکری میں کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہوں، عمر کے لیے ہمیشہ وقت نکال ہی لیتی تھی۔ بہت زیادہ تھکاوٹ کے باوجود میں نے اس کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزارا۔ رات کو تھکی ہاری جب میں سونے کے لیے لیٹی تو اچانک ہی میرے ذہن میں اس عورت کا چہرہ آ گیا جس سے میں صبح صبح مل کر آئی تھی۔ میں ابھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر یاسر کہنے لگے، کیا بات ہے بیگم صاحبہ، رات کے اس پہر بھی آپ کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ سچ تھا کہ میں انہیں بہت کم وقت دیتی تھی اور وہ بھی اچھی طرح میرے کام کی نوعیت کو سمجھتے تھے۔ یاسر کہنے لگے، کتنے سالوں میں صرف ہم ابھی تک ایک بچے کے والدین بنے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں مزید فیملی کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ یاسر کی یہ بات سن کر تو میں چونک اٹھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس وقت میرے دماغ میں قیدی نمبر 605 پروین ہی چل رہی تھی۔
تب میں نے فوراً یاسر سے پوچھا کہ کیا ایک عورت بغیر کسی مرد کے تعلق کے حاملہ ہو سکتی ہے؟ میری یہ بات سن کر یاسر تو دنگ رہ گئے اور کہنے لگے، نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت اکیلا حاملہ ہو جائے؟ انسان تو کیا، جانوروں کو بھی اولاد کے لیے اپنے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم کیوں اس وقت یہ سوال کر رہی ہو؟ میں مسکرا کر بات ٹال دی۔ میں اپنے جیل سے متعلق یاسر کو زیادہ باتیں نہیں بتایا کرتی تھی، کیونکہ یہ میری عادت تھی کہ میں اپنی ذاتی زندگی اور پیشہ ورانہ زندگی کو الگ الگ رکھتی تھی۔ میں نے اس وقت اس بات کو ٹال دیا کیونکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہتی تھی۔ عمر میرا اور یاسر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اسے پیدا کرنے کے لیے میں نے بہت محنت کی تھی۔ حمل تھا کہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کتنے علاج، کتنی دعاؤں کے بعد عمر میری گود میں آیا تھا، اور ایک ایسی عورت تھی جو بغیر مرد کے بچے پہ بچہ پیدا کیے جا رہی تھی۔ اگلی صبح اٹھتے ہی میں نے اس کیس پر کام شروع کر دیا تھا۔ میں اتنی خاموشی سے جیل کے اندر بند ایک قیدی کو کسی غلط حرکت میں ملوث نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ پری سب کی نظروں کو دھوکہ دے کر غیر مردوں کے ساتھ تعلقات بناتی ہے، اور مجھے یہی راز جاننا تھا کہ آخر وہ کس طرح اتنے لوگوں کو دھوکہ دے سکتی ہے، اور کیا اس کے ساتھ کسی ایک مرد کا تعلق ہے، یا وہ مختلف مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہے۔ اور اس کے لیے مجھے اس کا ماضی کھنگالنا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ نہایت ہی بھیانک جرم کی سزا کاٹ رہی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بات دراصل یہ تھی کہ آج سے کوئی 8 سال پہلے اس نے اپنے ہی باپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور ان ٹکڑوں سے سالن پکا کر محلے والوں کو بانٹ دیا تھا۔ کچھ لوگوں کو شک ہوا اور انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پروین کو گرفتار کر لیا گیا اور اس نے خود اپنا جرم اپنے منہ سے قبول کیا تھا۔ اس نے اپنے 55 سالہ باپ کو پہلے نیند کی گولیاں کھلائی تھیں اور پھر بڑی بے دردی سے آری کے ذریعے ٹکڑوں میں تبدیل کیا تھا۔ کوئی بیٹی اپنے ہی سگے باپ کے ساتھ کیسے اس طرح کر سکتی تھی؟ یہی جاننے کے لیے میں اس کے محلے تک پہنچ گئی تھی، جہاں پروین ایک زمانے میں رہائش پذیر ہوا کرتی تھی، اور وہاں جا کر معلومات حاصل کرنے پر جو کچھ مجھے پتہ چلا، اس نے تو مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ دراصل پروین کا باپ ایک شرابی آدمی تھا۔ در حقیقت پروین کا باپ ایک شرابی آدمی تھا۔ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا تھا، اور اسی نشے میں وہ اپنی بیوی یعنی پروین کی ماں کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا، اور اسی نشے میں اس نے پروین کی ماں کو اتنا مارا کہ وہ جان سے چلی گئی۔ اس وقت پروین صرف 15 سال کی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو جان سے ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ماں تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اب پروین پوری طرح اپنے باپ کے رحم و کرم پر تھی۔ پروین کے باپ نے اپنی جوان 15 سال کی بیٹی کو اپنے نشے کی بھیڑ چڑھا دیا، اور جب بھی اس کے پاس نشے کے پیسے نہیں ہوتے تو وہ پروین کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا، اور جب پروین نے وہ سب کچھ کرنے سے صاف انکار کیا تو پھر محلے والے بتاتے ہیں کہ پروین کے گھر پر مختلف قسم کے مرد آنے لگے جنہیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ مرد کیوں آتے تھے اور ان کا پروین یا اس کے باپ سے کیا تعلق تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر ایک دن جب پروین نے پورے محلے کو کڑھائی میں پکایا ہوا کھانا تقسیم کیا تو کچھ محلے والوں کو شک ہوا کہ یہ گوشت انسانی گوشت ہے، اور اسی لیے پولیس کو اطلاع دی گئی، اور پتہ چلا کہ پروین نے اپنے ہی باپ کو آری سے کاٹ کر اس کے گوشت کا قورمہ بنا کر بانٹ دیا ہے۔ اسی دن پروین گرفتار ہو گئی اور اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا، اور عدالت نے اسے عمر قید کی سزا دے دی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ پروین اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا ہے۔ وہ مرد کون تھے جو پروین یا اس کے باپ سے تعلق رکھتے تھے؟ پروین نے اپنے باپ کو کیسے کاٹا تھا؟ ایک 16-17 سال کی لڑکی اتنی بے رحمی سے کیسے کر سکتی تھی؟ آخرکار کچھ ایسا ہوا تھا جس کی کوئی وضاحت نہیں دے سکا۔ نہ تو پروین کا کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی اور جاننے والا، اس لیے کسی محلے والے کو بھی خبر نہ ہوئی تھی کہ پروین اب کہاں ہے، کس جیل میں ہے اور اسے کیا سزا ہوئی ہے۔ پروین کا ماضی بھی اتنا ہی الجھا ہوا تھا جتنا کہ اس کا حال، اور اب ایک ہی وہ بچی تھی جو مجھے ہر بات تفصیل سے اور سچ سچ بتا سکتی تھی، لیکن اس کی چبھتی ہوئی ہنسی میری کانوں کے پردوں کو پھاڑنے لگی تھی۔ میں ساری معلومات حاصل کر کے جب جیل واپس پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ پروین کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کے چیک اپ کے لیے جیل کی ڈاکٹر آئی ہوئی تھیں اور میں بھی وہیں پہنچ گئی۔ میں نے باتوں باتوں میں اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ پروین کے بچوں کی ڈیلیوری کس نے کی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں کی ڈاکٹر ہے اور یہی پروین کے ہر بچے کی ڈیلیوری کرواتی ہے۔
میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، تو پھر پروین کے بچے کہاں ہیں؟ کیا انہیں سرکاری ادارے میں بھیج دیا گیا ہے؟ میری بات سن کر اس ڈاکٹر نے تو لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ اسے کچھ علم نہیں۔ میں نے پرانی جیلر سے بھی پروین کے حوالے سے بات کرنے کے لیے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا اس سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ اسے کہیں بہت دور کسی چھوٹے سے علاقے میں ٹرانسفر کر کے بھیج دیا گیا تھا۔ اب مجھے پروین کے طبیعت کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ کال کوٹڑی کے گھٹن زدہ ماحول میں ایک حاملہ عورت کا رہنا بہت ہی مشکل تھا، اور پروین تو پچھلے 6 سالوں سے حمل ایسے جیسے عمل سے بار بار گزر رہی تھی۔ تقریباً 4 دن پہلے پروین کی طبیعت میں کافی بہتری آ گئی، تو میں نے اسے اپنے آفس میں بلا لیا اور اسے پہلے جوس پلایا تھا تاکہ اس کی طبیعت مزید بہتر ہو جائے۔ پروین نے خاموشی سے جوس پی لیا تھا، تو میں نے بڑی نرمی سے اسے کہا کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور میں اسے یہاں سے آزادی دلا سکتی ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے بارے میں سچ سچ بتا دے تو میں اس کی سزا میں بہت حد تک کمی بھی کروا سکتی ہوں۔ پروین عجیب و غریب نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ وہ جیل کی 4 دیواری سے باہر جانا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ باہر کی دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ میں نے مسکرا کر پروین سے کہا کہ اس کے بچے اس کے منتظر ہوں گے، اور جن بچوں کو وہ پیدا کرنے والی ہے وہ ان بچوں کے ساتھ اپنی بہت اچھی زندگی گزار سکتی ہے، اور ان بچوں کا کوئی نہ کوئی باپ بھی ہوگا جو اسے ایک بہتر زندگی دے سکتا ہے۔ ایسی زندگی ان بچوں کو جیل میں تو ہرگز نہیں مل سکتی۔ پروین نے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ میرے بچوں کا کوئی باپ نہیں ہے، میں کسی کو نہیں جانتی، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے بچے کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ نہ ہی مجھے کچھ پتا ہے کہ میں حاملہ کس طرح ہوتی ہوں۔ آج پروین پہلے کی طرح ہنس نہیں رہی تھی، بلکہ شاید بیماری کے اثر نے اسے غمگین کر دیا تھا۔ آج تو وہ بہت زیادہ غمگین اور بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ اس کی بات پر میں واقعی حیران ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا لہجہ مجھے اس کے بات پر یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جب میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ کیا تم واقعی نہیں جانتی کہ تم حاملہ کیسے ہوتی ہو، تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے، اور وہ اپنے ماضی کے ساری داستان مجھے سنا رہی تھی، جسے سن کر میرے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ میں لاکھ سخت مزاج تھی، لیکن ایک انسان تو تھی ہی، اور اس کی داستان نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ پروین نے بتایا کہ اس کا باپ نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے اسے گھر میں ہی فروخت کرنے لگا تھا، اور گھر کی 4 دیواری میں ہی اسے ہر روز پامال کیا جا رہا تھا، اور تو اور اس کا باپ اپنی ہی بیٹی کو خود پامال کرنے لگا، اور جب ظلم حد سے بڑھا تو اس نے تنگ آ کر اپنے باپ کو بری طرح قتل کر دیا۔ اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کے جسم کے جتنے ٹکڑے کیے تھے، اس سے کہیں زیادہ زخم اسے اپنے باپ کی وجہ سے ملے تھے۔ وہ چپ چاپ سزا کاٹنے کے لیے جیل آ گئی تھی، لیکن یہاں آنے کے تقریباً 7-8 ماہ بعد اسے پتہ چلا کہ وہ تو حاملہ ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ حمل اسے بچے جیل میں آنے کے بعد ہی ہوا ہے، اور یہ بچہ کس کا تھا، اس کے پیٹ میں کب آیا، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اور پھر اس نے ایک کے بعد دیگر 12 بچوں کو اسی طرح جنم دیا، اور ایک دفعہ پھر اب وہ حاملہ تھی۔ اس کے حصے کی کہانی سن کر مجھے تو اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ وہ ایک بے گناہ لڑکی ہے، لیکن پھر قصور کس کا تھا؟ یہی بات جاننے کے لیے جب میں نے جیل میں اچھی طرح تحقیقات شروع کی اور تفصیل سے اپنے ملازمین سے پوچھا، تو ایک ایسا بھیانک سچ میرے سامنے آیا کہ میری تو جان ہی نکل گئی۔ مجھ سے پہلے جو جیلر یہاں موجود تھی، وہ یہاں کی ڈاکٹر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور ہر مہینے جو قیدیوں کا چیک اپ ہوتا تھا، اسی دوران وہ غیر مردوں کو خفیہ طریقے سے جیل کے اسی ہسپتال والے کمرے میں لے آتی تھی۔ زیادہ تر مرد بے اولاد ہوتے تھے، اور اولاد کی وجہ سے بہت سارے پیسے دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ وہ جیلر بہت لالچی تھی، اور پروین بہت خوبصورت تھی، اسی لیے وہ چیک اپ کے بہانے پروین کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیتی تھی، اور غیر مردوں کو بلا کر اس کے ساتھ تعلقات قائم کرواتی تھی، جس کے بارے میں پروین کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ وہ ان سے بچے پیدا کروا کے آگے فروخت کر دیا کرتی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کون کون سی قیدیوں سے ملاقات کے لیے ان کے گھر والے نہیں آتے تھے۔ وہ صرف انہی قیدی عورتوں کو اپنے گندے مقصد کے لیے استعمال کرتی، اور وہ غلط کام کر کے پیسے بناتی۔
پروین واقعی مظلوم تھی اور اس کے کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے اتنے بچوں کی ماں بن گئی۔ میں نے تو اس جیلر کے خلاف شکایت آگے بڑھا دی اور پری کی سزا کو بھی کم کروا دیا۔ اب کچھ دن باقی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ میں نے اسے یقین دلایا ہے کہ میں اسے اپنے گھر میں رکھوں گی اور اسے ایک اچھی زندگی دوں گی۔ وہ میرے گھر میں رہ کر میرے لیے عزت کے ساتھ کام کر سکتی ہے۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی اور اب جو بچے اس کے یہاں پیدا ہونے والے تھے ان پر بھی پری کا ہی حق تھا۔ میں اب اس بچوں سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ اب آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ سے پہلے والی جیلر کو اس کے اس بھیانک جرم کی کوئی سزا ملے گی یا پھر وہ اپنی وردی کی وجہ سے قانون کی گرفت سے بچ جائے گی؟ ویسے تو یہ میں جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں پر طاقتور لوگوں کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور وہ جیلر بھی ایسے ہی آزاد گھومتی رہے گی۔ اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا کیونکہ یہ ہمارے اداروں کی کمزوری ہے، اس لیے آئے دن اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ عورتیں جیلوں میں بھی قیدوں میں بھی اب محفوظ نہیں رہے۔ اللہ پاک ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسی ہی دلچسپ سبق آموز دل دہلا دینے والی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سچی کہانی اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔